بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زد اور انا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل اندھا اور پاگل کر دیتی ہے۔ یہی حال انجینئر مرزا جہلمی کا ہو چکا ہے۔ انجینئر نے ایک شرکی عقیدہ پیش کیا منی خدا اور منی گاڈ کا، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو منی گاڈ منی خدا بنا دے گا۔ یہ عقیدہ شرکیہ ہے، حتیٰ کہ انجینئر کے شاگرد بھی اس عقیدے سے مطمئن نہیں ہیں۔ اب اس کا سیدھا طریقہ تو یہی تھا کہ انجینئر معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، لیکن انجینئر کا تکبر اور اس کی ضد اس کو توبہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے انجینئر نے مختلف طریقے سے ہاتھ پاؤں مارے اور مختلف راستے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جو بھی راستہ نکالتا ہے اسی راستے کے اندر خود ہی پھنس جاتا ہے اور نکل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کچھ دن پہلے اس نے ایک مجلس کی انجینئر سٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس کے اندر بھی سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ ایک اشکال پیش ہوا کہ آپ نے منی خدا کا جو تصور دیا ہے یہ توحید کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا۔ تو انجینئر نے ایک ہیلا یہ کیا کہ جی شرک کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق نہ کیا جائے، خالق مخلوق کو ایک کر دیا جائے، اور اگر خالق مخلوق کا فرق کیا جائے، قدیم اور حادث کا فرق کیا جائے، تو پھر جو مرضی کہا جائے شرک نہیں بنے گا۔ شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہے، قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا انجینئر نے اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے نیا اصول گھڑ لیا۔ اصول یہ گھڑا کہ اگر خالق اور مخلوق کا فرق کر لیا جائے، قدیم اور حادث کا فرق کر لیا جائے، تو پھر جتنی باتیں مرضی کی جائیں شرک نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ حالانکہ اگر انجینئر کا یہ اصول لیا جائے اور اس اصول کو درست مانا جائے تو پھر تو مشرکین مکہ بھی مشرک نہیں رہتے، ہندو بھی مشرک نہیں رہتے، کیونکہ خالق مخلوق کا فرق مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مشرکین مکہ بھی خالق اللہ کو مانتے تھے۔ مثلا سورۃ عنکبوت آیت نمبر 61 اور سورۃ لقمان آیت نمبر 25 وغیرہ، ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یہ مشرکین ضرور کہیں گے کہ ان کا خالق اللہ ہے۔ یہ مضمون اور بھی کئی ساری آیات میں موجود ہے، بلکہ سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ یعنی مشرکین مکہ آسمان و زمین کا خالق بھی اللہ کو مانتے تھے اور اپنا خالق بھی اللہ کو مانتے تھے، اور کسی آیت یا کسی حدیث میں یہ بات موجود نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانتے ہوں۔ تو خالق مخلوق کا فرق تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، تو انجینئر کے اصول کے مطابق پھر مشرکین مکہ نعوذ باللہ مشرک نہیں رہے، کیونکہ وہ تو خالق مخلوق کا فرق کرتے تھے، اور انجینئر کہہ رہے ہیں کہ خالق مخلوق کا اگر فرق کر لیا جائے پھر جو کچھ بھی کہا جائے شرک نہیں بنے گا نعوذ باللہ۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 میں مشرکین مکہ کا تلبیہ موجود ہے کہ وہ تلبیہ کس طرح پڑھتے تھے۔ وہ اپنے تلبیہ میں کہتے تھے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، صرف وہ تیرا شریک ہے جس کا تو مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خالق مخلوق کا فرق بھی کرتے تھے، مالک مملوک کا فرق بھی کرتے تھے، اللہ کو مالک اور اپنے ان الہوں کو، ان معبودوں کو، ان بتوں کو مملوک سمجھتے تھے اللہ کا، اور قدیم اور حادث کا فرق تو ظاہر ہے وہ کرتے تھے۔ اب انجینئر کے اصول کے مطابق مشرکین مکہ مشرک نہیں بنتے بلکہ موحد بنتے ہیں، کیونکہ انجینئر نے اصول گھڑ لیا کہ خالق مخلوق کا فرق اگر کر لیا جائے تو پھر جو مرضی کہا جائے شرک نہیں بنتا۔ نعوذ باللہ، اپنے شرک کو چھپانے کے لیے اس نے مشرکین مکہ کو موحد بنا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اندازہ کریں انجینئر مرزا جہلمی کی ذہنیت کا کہ اس کو صرف اپنا مفاد چاہیے، چاہے قرآن پر جھوٹ بولنا پڑے، چاہے مشرکین مکہ کو موحد بھی بنانا پڑے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔